پاکیزہ بھی بنا دیتا ہے۔ تو پاکیزہ عقل جو کسی کو فریب نہ دے اور وہ مفاد انسانیت کے لیے ہی ہمیشہ سوچے، کلین کلیئر انٹلیکٹ پیور، اس کے لیے یہ لفظ آتے ہیں عزیزان من۔ نہ یہ مرد کے لیے نہ یہ عورت کے لیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، انسان کے لیے یہ لفظ آتے ہیں۔ زوجنا کے معنی شادی کر دینا نہیں ہے ہمارے ہاں تو زوج اور زوجیت، زواج معنی ہی شادی کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں کمپینین کے معنی میں یہ لفظ آتا ہے، رفقا کے معنی میں آتا ہے، ساتھیوں کے معنی میں آتا ہے۔ مردوں کے مرد زوج ہوتے ہیں، ساتھی ان کے۔ اب جنت کی نما آ رہی تھی، باغات، چشمے، لباس، اور اس کے ساتھ ساتھی کمپینین کس قسم کے؟ اصلی جنت تو یہ ہے کمپینین کے جو عقل پاکیزہ عقل کے مالک، فریب کار عقل ان میں نہ ہو، صاف شفاف عقل و شعور و فکر کے انسان، یہ ان کے ساتھی ہوں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر خوشگوار چیز وہاں وہ چاہیں گے، اور وہ لوٹ کھسوٹ سے نہیں، آمنین، پورا امن قائم رکھتے ہوئے معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں کھائیں گے۔ اس قسم کا معاشرہ ایک طرف تو جہاں تک طبعی زندگی کے رزق کا تعلق ہے اس کو بھی مثالوں سے سمجھا دیا کہ بہترین قسم کا جو رزق تصور میں آ سکتا تھا وہ رزق بھی ساتھ دیا، اور وہاں اصل چیز تو یہ کمپینین ہے صاحب۔ کمپینین یا ساتھی اگر وہ فٹ ان نہیں کرنے والا جسے ہم کہیں گے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نہایت قیمتی جوتا آپ کا سفر کے لیے، لیکن وہ لگدا ہوئے پیر نو کتے، پھر دیکھو پہ مصیبت کی بنتی ہے تواڈے لئی۔ وہ ایویں اینا کچھ نہ پوائنٹ ہوندا جہاں جوتا لگتا ہے، ایک قدم نہیں چلنے دیتا انسان کو۔ کمپینین اس قسم کا نہیں، کمپینین بدھو بھی نہیں۔ کیا بات ہے قرآن کی! عقل و فکر کے مالک، شعور کے مالک، انٹلیکٹ کے مالک، لیکن وہ جن کا انٹلیکٹ فریب کاری کے لیے صرف نہ ہو، صاف شفاف کلین پاکیزہ عقل و فکر کے مالک، یہ وہاں ساتھی ہوں گے۔ یہ ہے تصور جو دیا۔ اور اس کے بعد لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی وبقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک۔ حیات جاوید ہوگی، پہلی موت جو آ چکی وہ آ چکی، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ اس پہ میں پھر گفتگو کروں گا کیونکہ یہ چیز تو اب آتی رہے گی نا، شروع ہو گئے ہیں، قرآن نے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حیات جاوید ہے، موت نہیں ہوگی، دوسری موت۔ وہ جو روک دینے والا تھا کہ جہیم جہاں کہا گیا ہے، جہاں ارتقائی منزل میں انسان یعنی چیز رک جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی، اس روک سے ان کو بچا لیا جائے گا، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ قرآن میں یہ ہے کہ وہ اپنی پیشانی کے نور کی روشنی میں آگے بڑھیں گے، بڑھتے۔ جنت جو ہے وہ آخری مقام نہیں ہے، وہ تو راستے میں سستانے کا مقام ہے، صرف بڑھتے چلے جائیں گے آگے۔ فضلا من ربک کا یہ ہے کہ جو تیرے نشو و نما دینے والے کی طرف سے ان کو یہ چیز حاصل ہوئی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ پھر ایک بات آ گئی، دوسری دفعہ عرض کروں گا، قرآن میں نجات کا تعلق نہیں ہے۔ نجات کے معنی ہوتا ہے کسی عذاب میں گرفتار ہونے والے کو اس سے نجات سے چھٹکارا مل جانا، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے، اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ فوز کہتا ہے، اچیومنٹ، کچھ حاصل ہونے والی بات، اور اچیومنٹ بھی بڑی عظیم۔ آخری آیت آ گئی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ہم نے تمام یہ باتیں تیری زبان میں اے رسول، عربی زبان میں، مثالوں میں، استعاروں میں، تشبیہات میں
آسان کر کے بتا دی تاکہ بات سمجھ میں ان کے آ جائے، یہ سمجھ جائیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ کہنے کے بعد کہا فارتقب انہم مرتقبون، اب اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، سب کو سمجھایا جا چکا۔ اب ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ مال اور انجام اس کا کیا ہوتا ہے۔ اور سورہ الدخان کی آخری آیت یہ ختم ہو گئی عزیزان مان۔ اس کے بعد ہم سورہ الجاثیہ 45 میں لیں گے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر ایک اور معذرت، آپ دیکھ رہے ہیں میری صحت اب بھی اچھی نہیں ہے، اس کے لیے مجھے چند دنوں کے لیے باہر بھی جانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں اگلے جمعے تک واپس نہ آ سکوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ حضرات کو مایوسی نہ ہو آنے کی، تو اگلے جمعے کے درس کی مجھے پھر چھٹی دے دیجئے، ناگاہ کیجئے، اس کے بعد جو درس ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ تشریف لائیے گا۔ ایک یہ ایک اعلان ہے، اس میں لے لیے نا انعام۔ جس کتاب کا برسوں سے انتظار تھا وہ بالآخر شائع ہو گئی۔ محترم پرویز صاحب کی کتاب تصوف کی حقیقت سٹال سے مل سکتی ہے۔